الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سب اللہ کے راستے میں جانے والے مسلم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، دنیا میں 3 کام نہ ہوتے، دنیا میں اگر 3 کام نہ ہوتے تو میں زمین کے اوپر رہنے کی بجائے زمین کے نیچے رہنا پسند کرتا. یعنی مطلب یہ ہے کہ زندگی سے بہتر کیا ہوتی؟ دنیا میں 3 کام نہ ہوتے تو میں زمین کے اوپر رہنے کی بجائے زمین کے نیچے رہنا پسند کرتا. اس میں سے پہلا کام اللہ کے لیے اللہ کی زمین میں پھرنا. اللہ کے لیے یعنی ہمارا آ گیا اللہ کے راستے کا خروج. لیکن جانے والے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ترتیب پر جائے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کیا ترتیب تھی؟ امی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے، دوپہر کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے. آنے والے نے خبر دی کہ سر پر کپڑا ڈھکا ہوا ہے اور جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کوئی اہم بات پیش آئی ہے، اس کی وجہ سے اس وقت آ رہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو گئے تو کہا، اے ابو بکر مجھے آپ سے تنہائی میں گفتگو کرنا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کر دی، اللہ کے رسول یہ میرے گھر والے آپ کے گھر والے. فرمایا مجھے ہجرت کا حکم ہوا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ساتھ چلوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم بھی ساتھ چلو. یہ فرماتے ہی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مارے خوشی کے رو پڑے. امی عائشہ بیان کرتی ہے رضی اللہ عنہ، میں یہ سمجھتا تھا کہ آدمی غم کی وجہ سے روتا ہے، پہلی مرتبہ میں نے دیکھا کہ خوشی کی وجہ سے بھی روتا ہے. اصول یہ اخذ ہوا کہ جانے والے اس انداز سے جائے جس طرح صدیق اکبر گئے تھے. اتنی خوشی اللہ کا واپسی واصلہ بن اسقا کی طرح رضی اللہ عنہ. اس کی طرح واصلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ کی تشکیل کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. معاف کرنا، اس ہجرت میں آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی. حضرت سے ہم نے سنا کہ خود چل کر جانا سنت ہے. خود چل کر جانا ایک امتی کے پاس خود چل کر جانا سنت ہے. ایک مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی ہے اور ایک مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی ہے. عملی مثال واصلہ بن اسقا کی ہے رضی اللہ عنہ، جو حضرموت سے آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آخری صف میں نماز پڑھ رہے تھے.
نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا. تو حیات الصحابہ میں یہ ہے کہ اپنا مصلی چھوڑ کر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور کہا تم مسجد میں نئے نظر آتے ہو, کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرموت سے آیا ہوں, مسلمان نہیں ہوں, لیکن آپ کی مسجد میں نماز چل رہی تھی, میں شریک ہو گیا. پھر اللہ کے رسول کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سوال کیے, کون سی ہجرت کرو گے, ہجرت باطہ کرو گے یا بادیہ کرو گے؟ واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ ہجرت باطہ کیا ہے اور بادیہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت باطہ یہ ہے کہ پوری زندگی ہمارے ساتھ رہو, اور بادیہ یہ ہے کہ جب ہم بلائیں گے تب آنا, نہیں تو گھر واپس چلے جانا. نہیں تو گھر. یہ ہجرت باطہ کی جس کی تشکیل ہوئی ہے, جب ان کو اللہ کے رسول نے فرمایا اب تم گھر ہو کر آؤ, اب تم تو واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ نے عرض کر دیا کہ اللہ کے رسول میں مرتد ہونا نہیں چاہتا ہوں. کیا ہونا نہیں چاہتا ہوں؟ شیخ صاحب سے ہم نے سنا صحابہ تشکیل کی جگہ سے واپسی کو ارتداد سمجھتے تھے. کیا سمجھتے تھے؟ میں مرتد نہیں ہونا چاہتا. کہا جانے میں صدیق اکبر کی طرح خوشی اور غم میں کس طرح؟ واصلہ بن اسقع. میں تشکیل کی جگہ سے. ایک بات میں نے عرض کر دی تھی کہ ہر ایک کے پاس جانا اللہ کے رسول کا قولاً اور عملاً کیا عمل ہے؟ عملاً تو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واصلہ بن اسقع کے پاس, قولاً کیا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے اپنے والد ابو قحافہ کو ساتھ لے کر آئے اور ان کے بال سغامہ درخت کی طرح سفید ہو گئے تھے. جیسے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جملہ فرمایا بڑے میاں کو وہی رہنے دیتے, میں خود ان کے پاس آتا ہوں. انہیں کہا اچھا ہوا تو میرے پاس ان کو لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً فرمایا ان کو وہی رہنے دیتے اور میں ان کے پاس آتا ہوں. اس سے یہ ثابت ہوا کہ خود چل کر جانا کیا ہے. تو آپ سے گزارش کر رہا ہوں پہلے عرض ترتیب صدیق اکبر یہ ترتیب خوشی کے ساتھ جائے, تشکیل کی جگہ سے آدمی معاف کرنا. شیخ یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے جب ہم دعوت کے میدان سے ہٹ جائیں گے تو علامات نفاق خوبیاں ہو جائیں گی. علامات نفاق. میں سوچا حضرت کی یہ مثال کہاں ہے قرآن حدیث میں؟ علامات نفاق کیا ہوں گی؟ یہ مثال کہاں ہے قرآن حدیث میں؟ اس لیے کہ زین العابدین کہتے تھے کہ ہم اوپر دیکھتے تھے نیچے دیکھتے تھے. اوپر دیکھتے تھے یا مفتی صاحب سے پوچھا گیا اوپر کیا دیکھتے تھے نیچے کیا دیکھتے تھے؟ فرمایا اوپر قرآن حدیث دیکھتے تھے, نیچے باپ بیٹے کو دیکھتے تھے. اس لیے کہ باپ بیٹے نے امت کو قرآن اور حدیث سے قریب کرنے کی انتہائی کوشش کی. 2 مثالیں سیرت. اللہ اکبر. عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ تشکیل کی جگہ سے واپس اس لیے ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری نہیں تھی کہ ان کو دے, ان کو کیا کرے سواری, اور ان کے پاس خود انتظام نہیں تھا کہ جائے. تو قرآن نے اس واپس جانے پر ان کی پوری حالت بیان کی ہے. تولوا اعینہم تفیض من الدم حزنا الا یجدوا ما ينفقون. اس فراق میں پوری رات روتے رہے, پوری رات. اس وجہ سے نہیں کہ تشکیل والے نہیں آئے,
خود جانے کا ارادہ ہے لیکن خود جانے والے کے پاس سواری نہیں اور بھیجنے والے کے پاس کچھ انتظام. ایک بات. دوسری مثال بڑی سخت ہے اور منافقین کی مثال دی ہی فتولوا سے. صحابہ کی مثال دی تولوا سے اور منافقین کی مثال دی فتولوا سے. فتولوا وهم فرحون. فتولوا وهم فرحون. جب ان کو تشکیل کی جگہ سے پیچھے ہٹنے کا وہ خوشی خوشی بھاگتے ہیں. کاشے کی سب کی بات پوری ہو گئی کہ دعوت نہیں ہوں گی تو علامات نفاق خوبیاں بن کر ابھریں گی. اللہ معاف کرے. اللہ ہم سمجھتے ہیں اس جگہ ہم تشکیل میں نہیں گئے, خوشی بات اپن بچ گئے, نکل گئے. اب اللہ ہم سب کو بچائے. تو پہلی بات ہم نے عرض کر کہ ہم لوگ صحابہ کی ترتیب پر جائیں. کسی وجہ سے اللہ نہ کرے مجبوری ہو گئی, چھٹی نہیں ملی, خروج نہیں ہو پا رہا, عبداللہ بن مغفل کی طرح روتے رہے. مجھے موقع نہیں ملا, مجھے موقع نہیں. سیرت میں دو مثالیں ہیں. پہلی مثال صہیب رومی کی ہے رضی اللہ عنہ. قریش کے جوانوں نے ان کو جانے سے روکا. قریش کے جوانوں نے ان کو جانے سے روکا سفر ہجرت میں. تو یہ پوری رات کھڑے تھے, پوری رات کھڑے تھے. تو روکنے والے خود کہہ رہے کہ اس کے پیٹ میں شاید اتنا شدید درد ہے کہ اس درد کی وجہ سے بیٹھ بھی نہیں رہا. اس درد کی وجہ سے میں صہیب رومی کہتے ہیں میرے پیٹ میں درد نہیں تھا, مجھے ہجرت نہ کرنے کا غم تھا. لیکن اب سوچو کہ ایک آدمی کو ہجرت سے روکا گیا تو اس کی حالت یہ ہوئی ہے کہ دشمن کہہ رہا ہے روکنے والا شاید اس کے پیٹ میں شدید درد ہے. درد نہیں تھا, نہ جانے کا کیا تھا, غم. اللہ کرے یہ کیفیت ہماری پیدا ہو جائے نہ جانے کی وجہ سے. اللہ. ابن عمر رضی اللہ عنہ پوری زندگی کی سب سے زیادہ غم کی رات کون سی بیان کرتے تھے, ورنہ محی السنہ ہے. ابن عمر کون ہے؟ محی السنہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار تلاش کرنے کی وجہ سے لوگ ان کو مجنون کہتے تھے. آیت الصحابہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار تلاش کرنے کی وجہ سے لوگ ان کو مجنون کہتے تھے. لیکن بدر کے میدان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کیا. ان کی عمر چھوٹی تھی, 13 سال کی تھی. کتنے سال کی تھی؟ 13 سال کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, تم واپس جاؤ. فرمائے یہ رات میں نے پوری رات رو کر گزاری. کیسے گزاری؟ رو کر گزاری کہ مجھے واپس کیا گیا, مجھے واپس کیا گیا, مجھے واپس کیا گیا. اور ایسا نہیں کہ اسی رات روئے, پوری زندگی روئے مجھے واپس کیا گیا. اللہ کسی وجہ سے, ہمیں تو ایک کلی باتیں عرض کرنا تھے, کسی وجہ سے چھٹی کم ملی, کسی وجہ سے, تو ہماری یہ حالت ہو جیسے صحابہ کی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. دوسری گزارش, بعض لوگوں نے اس کام کو ایک دین سیکھنے کی تحریک سمجھی ہے. بس کیا سمجھیے؟ دین سیکھنے کی ایک تحریک. ورنہ تو ہم کہتے ہیں خروج براہ راست اللہ کا امر ہے. کیا ہے؟ ہم تو اللہ کے امر کی وجہ سے جا رہے ہیں, تو اللہ کے امر کی وجہ سے جا رہے ہیں. یاد رکھنا. مثال دیتا ہوں, ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اس امت کے سب سے بڑے قاری ہیں, اور یہاں تک کہ سیرت میں نے یہاں دیکھا ہے تو صحابہ میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بیچ میں ایک معاملے میں کچھ ہوا تو ثالث بھی ابی بن کعب کو متعین کیا تھا. کس کو؟
چھوٹا آدمی ہے، بہت بڑے آدمی ہے تو صحابہ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو مسجد نبوی کی توسیع کرنا ہے اور بیچ میں دار عباس آ گیا، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے 3 تجویزیں رکھی. پہلی تجویز تھی بیچے، دوسری تجویز تھی ہدیہ دے، تیسری تجویز تھی اپنے ہاتھ سے شریک کر لو. اور تینوں پر حضرت عباس راضی نہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر تو ہمارے بیچ میں حکم متعین ہونا چاہیے، تو لاؤ ابی بن کعب کو. اس کو لاؤ، ابی بن کعب کو لاؤ. ابی بن کعب آئے اور ڈائریکٹ فیصلہ کر دیا امیر صاحب مسجد نبوی کی توسیع مت کرنا، مسجد نبوی کی توسیع نہیں کرنا. اچھا، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا علم کتنا اعلیٰ. جب ان کو قبر میں رکھا گیا تو ابن عباس نے ایسا ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا نبوت کے علم کے 10 حصے تھے، آج 9 حصے قبر میں چلے گئے. ان کو حیرت تھی کہ ابی بن کعب نے یہ کیا فیصلہ کیا ہے. فرمایا یہ فیصلہ تو قرآن سے کرتا، حدیث سے کرتا، کس سے کر رہا ہوں؟ فرمایا میں فیصلہ تو احادیث سے کر رہا ہوں. سیدنا عمر نے کہا ہمیں بھی اطلاع کرو اس پر. فرمایا سلیمان بن داؤد علیہ السلام مسجد اقصی کی تعمیر کر رہے تھے، صبح سے لے کر شام تک تعمیر ہوتی تھی، صبح تعمیر گر جاتی، پھر صبح سے لے کر شام تک تعمیر، پھر صبح تعمیر گر جائے، پھر صبح سے لے کر شام تک تعمیر پھر گر جائے. سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے اللہ کے بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ کیا بات ہے، صبح سے لے کر شام تک تعمیر ہوتی، صبح کو تعمیر گر جاتی. فرمایا جس سے تو نے زمین لی ہے وہ زمین دے کر راضی نہیں، جس سے تم نے زمین لی ہے وہ زمین دے کر راضی نہیں. تو بلاؤ زمین والوں کو، بلایا. فرمایا تو زمین دے کر راضی نہیں. فرمایا تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی جو تم نے لیا وہ بہتر ہے یا جو دیا بہتر ہے؟ کہ نہیں میں نے جو قیمت دی وہ بہتر نہیں، جو زمین لی وہ بہتر ہے. پر پھر میں راضی نہیں ہوں. تو اس کو اور دیا کہ ٹھیک ہے تو پہلے بتاؤ جو لیا وہ بہتر ہے یا جو دیا وہ بہتر ہے؟ نہیں جو لیا میں نے وہ بہتر، کہ میں راضی نہیں ہوں. پر تو بول تیرے منہ سے تجھے کتنا چاہیے؟ تو صحابہ میں حاشیے میں اس کی مقدار لکھی ہے 46,000 درہم مانگی، دینار اس زمانے میں. سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ یہ اتنا مال مانگ رہا. اللہ کی طرف سے جواب آیا اپنے خزانے سے دینا ہے. کس کے خزانے سے دینا ہے؟ اللہ کے خزانے سے دینا ہے. جو مانگیں گے وہ تو دے دیا. جب مسجد اقصی کی کیا ہو گئی؟ ابی بن کعب نے فیصلہ دیا ایک ادنا مسلمان راضی نہیں تو مسجد اقصی کی تعمیر نہیں، اللہ کے رسول کے چچا راضی نہیں تو مسجد نبوی کی تعمیر نہیں. فیصلہ ہو گیا کس کے حق میں؟ حضرت عباس نے کہا میرے حق میں فیصلہ ہوا ہے. فرمایا اب یہ گھر میں امیر المومنین کو وقف کرتا ہوں. یہ گھر میں کیا کرتا ہوں؟ وقف کرتا ہوں. اور دار عباس کو ملائے گئے. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ایک رات کا بخار انسان کو ایسا بنا دیتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو حاجی جنائے. اس کی ماں نے اس کو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے یا اللہ پوری زندگی مجھے بخار دے، پوری زندگی مجھے بخار دے. لیکن 3 چیزوں سے استثناء کیا. پہلی جماعت کی نماز میں یہ خلل پیدا نہ کرے. دوسرا حج عمرے کے سفر میں خلل پیدا نہ کرے. اور تیسرا اللہ کے راستے میں یہ خلل پیدا نہ کرے. کہنا بیٹا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر ایک تحریک ہوتی تو اور عبادتوں کو استثناء کیا تھا، خروج کو کیوں استثناء کرتے؟ خروج کو کیوں استثناء کرتے؟ ادھر صحابہ جس طرح عبادت میں اللہ کا امر سمجھتے تھے اس طرح خروج بھی کیا سمجھتے تھے؟ اللہ کا امر سمجھتے ہیں. ہم سب اپنا ذہن بنا لیں ہم تو اللہ کی امر کی وجہ سے جا رہے ہیں.
جس طرح ہم عبادت میں معمور ہے اس طرح دعوت میں بھی کیا ہے؟ معمور. اللہ اکبر. ورنہ یاد رکھنا اگر اس امر کے ساتھ آپ خروج میں نہ رہے کام میں تو عبادتوں کا شوق تمہیں خروج سے پیچھے کرے گا. کس سے پیچھے کرے گا؟ خروج سے پیچھے. کل تو مفتی صاحب نے وہاں بھی مثال دی، پھر میں عرض کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. ورنہ اس سفر میں شہادت کا یقین تھا. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ. جب ایک سننے والے یہودی کو یقین ہے تو جس نے سنا اس کو کیوں نہیں یقین ہوگا؟ فضائل عمل میں کیا ہے؟ ایک یہودی سن رہا تھا، اس نے کہی جیسی خبر جب نبی دیتے ہیں تو اس میں آپ واپس نہیں آنے والے. ایک یہودی کو یقین ہے تو صحابہ یقین نہیں ہوا. عبداللہ بن رواحہ سمجھ گئے تھے کہ اس سفر میں شہادت یقین ہے. شہادت یقین ہے. تو انہوں نے سوچا کیوں نہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کر جاؤں، جمعہ پڑھ لوں اور صحابہ کی جماعت سے مل کر جاؤں. شیخ یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے دو جملے ہیں کہ کعبۃ اللہ عبادت کا قبلہ ہے اور مسجد نبوی دعوت کا قبلہ ہے. کعبۃ اللہ عبادت کا قبلہ ہے اور مسجد نبوی دعوت کا قبلہ ہے. اور جو نبی کی بعثت کے مقاصد کے سارے اعمال مسجد نبوی میں ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد جیسے عبداللہ بن رواحہ کو دیکھا، دیکھتے پہلا سوال، عبداللہ تم گئے نہیں؟ مفتی صاحب نے اوپر سنایا کہ اس سوال میں ہی ناگواری تھی. اس سوال میں کیا تھی؟ کیوں گئے نہیں تم؟ اللہ اکبر. انسان کو کبھی خیال آتا ہے کہ یہ کمی پوری ہو جائے تو اللہ کے رسول نے ان کو زمینی اور زمانہ دونوں اعتبار سے پیچھے ڈھکیل دیا. زمینی اور زمان دونوں اعتبار سے کہاں ڈھکیل دیا؟ زمینی اعتبار سے کیا پیچھے کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تیرے اور ان کے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہو گیا. کتنا؟ اور جنت میں دخول کے اعتبار سے زمانے کے اعتبار سے پیچھے کر دیا. کہ کتنا آگے چلے گئے؟ فرمایا آدھا دن. فرمایا نہیں، تو اس سے آدھا دن پہلے جنت جائیں گے. اور قیامت کا ایک دن 1000 سال کے برابر، تو اس کا 50 کتنا ہوگا؟ 500. اور یہ بھی یاد رکھنا دعوت کی کمی مال کے لگانے سے تھوڑی دور ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ زمین بھر میں جتنا مال ہے وہ سب اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، تب بھی جانے والوں کا اجر تجھے حاصل نہیں ہو. اگر ایک تحریک ہوتی تو اس طرح کی تنقید کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے کچھ عرض کرنا. آج ہر جگہ تشکیل ہونے کے بعد وقت لگا کر لوگ بیٹھے ہوئے، یا تو حالات درست کرنے کے لیے نکالا یا تمہارے مقاصد حاصل کرنے کے لیے نکالا. دنیاوی وعدوں پر نکالا یا حالات کی درستگی کے لیے نکالا ہم نے. تم نکل جاؤ تمہارا حال درست ہو جائے گا، تم نکل جاؤ تمہاری مصیبت دور ہو جائیں گی. شیخ صاحب کا جملہ بولوں گا تو آپ کو ڈر لگے گا. حضرت نے کہا دنیاوی وعدے غیروں سے کیے جاتے تھے. کس سے؟ نبی علیہ السلام نے کہا تم پر بارشیں آئیں گی، تمہاری اولادیں ہوں گی، ساری چیزیں ہوں گی. اور ہمارے کام میں تو اخروی وعدے ہوتے ہیں. کون سے وعدے؟ اخروی وعدے. حذیفہ ابن الیمان کہتے ہیں ہوا سخت ہے، اندھیرا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھ کر اعلان یہ کر رہے کون ہے جو خبر لائے اور جنت میں میرا ساتھی بن جائے. جنت میں میرا کون سا وعدہ کیا جا رہا ہے؟ جنت. اخروی وعدہ ہے. ام عمارہ احد کے میدان میں لڑ رہی ہے، زخمی ہوئی، کہ اللہ کے رسول اس کا کیا بدلہ ہے؟ کہ تو جنت میں میرے ساتھی ہے. تو جنت میں میری ساتھی. مجھے کچھ آپ سے عرض کر.
ورنہ تو اکثر کارگزاری ہم سنتے اتنے 4 مہینے لگائے ہوئے، اتنے چلے لگائے ہوئے، لیکن اس وقت متحرک اتنے اور اتنے غیر متحرک. اس پر عرض کیا جا رہا ہے، اس کام امر سمجھ کر کرے. مثال دے رہا ہوں، حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ سفر سے واپس آئے. کیا مدت تھی وہ تو علماء کے علم میں، لیکن اتنا ہے کہ مدینہ میں سناٹا تھا. 2 ہی قسم کے لوگ مدینہ کے بازار میں تھے، یا تو بیمار یا تو نفاق. بیمار یا تو کعب ابن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں نے مدینہ کے بازار میں 2 ہی قسم کے لوگ دیکھے، جس پر نفاق کا بدنما داغ تھا وہ تھا یا تو بیمار تھا. اس کے علاوہ کوئی تھا؟ اس کے علاوہ کوئی نہیں. اتنے میں ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ دیکھا کہ مسجد نبوی میں بھی تنہائی اور پورا مدینہ میں تنہائی. کیا بات ہے کہ اللہ کے رسول تبوک گئے. لمبا قصہ نہیں عرض کرنا کہ ان کے گھر والوں کی کیا تیاری تھی، کیا ان کے واسطے انتظام تھا. انہوں نے وہیں سے سواری موڑی سیدھا تبوک کے لیے. کس کے لیے؟ تبوک کے لیے. کیا ضرورت تھی؟ تحریک تھی نا دین سیکھنے کی، کیا ضرورت تھی؟ ابھی تو آئے سفر سے جاتے نا گھر پہ، کیا رہتے؟ وہیں سے نکلے سیدھا تبوک. راستے میں 2 لوگ ملے. راستے میں ایک تو عمر بن وہب ملے اور دوسرا ابو خیثمہ ملے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا صبح کے وقت سے دیکھ رہے، سامنے غبار اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپس میں مذاکرہ ہو رہا ہے، کوئی آیا ہے، کوئی سوار آیا ہے، کوئی سوار آیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھ کر کہا، ہو نہ ہو یہ ابو خیثمہ ہے. یہ کون ہے؟ ابو خیثمہ. جیسے غبار ختم ہوا دیکھا تو ابو خیثمہ ہے. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اچھا ہوا تو آیا، نہیں تو فتنے میں مبتلا ہو جاتا. تو فتنے میں کیا ہوتا؟ مبتلا ہو جاتا. دیکھو سارے واقعات اس لیے ہم عرض کر رہے ہیں کہ اس کام کو ہم اللہ کا امر سمجھیں. اسے زمین العابدین سنایا کرتے کہ حضرت کہتے تھے کہ تمہیں نظام الدین رہنا ہے، لیکن حضرت کی زبان سے جب خروج کے فضائل سنتے تھے ہم کب بھاگے ایسے. رحمۃ اللہ علیہ اتنے خروج کے فضائل بیان کرتے کب جائے ایسے. پر حضرت کہتے نہیں اس سے آپ کو یا رہنا ہے ایسے. کب بھاگو ایسے بھائی، کب بھاگو. پہلی بات صدیق اکبر کی ترتیب پر جائے، دوسرا اللہ کے بولو امر کی وجہ سے، تیسرا اصول رخو کا کیا ہے؟ 2 مثالیں سیرت میں. آج تو لوگ بیٹھتے ہیں، کل مفتی آپ کو بیٹھتا ہے، بتاؤ کہاں جائیں گے؟ پوچھتے ہیں کہاں جائیں گے؟ آپ کو کہاں جانا ہے؟ حضرت نے 3 باتیں کہیں. پسندیدہ رخ، پسندیدہ ساتھی اور پسندیدہ مہینہ. میرے یہاں یہ سیاحت ہے، جوہد نہیں ہے. میرے کیا ہے؟ سیاحت ہے، یہ جوہد نہیں. تو میرا میں تیرا ہم خیال، ہم تو آئے سیرت کی طرف. اللہ اکبر. 2 مثالیں ہیں، ایک انتقال ہو رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک ہدایت دی جا رہی ہے. ایک انتقال ہو رہا ہے صدیق اکبر کا، اس سے ہدایت دی جا رہی ہے. مثنى بن حارث نے چھوٹا سا تقاضا رکھا عراق میں ارتداد کا. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی، صبح میری روح جائے تو شام ہونے سے پہلے وہ جماعت بھیجنا، اور شام کو روح چلی جائے تو صبح ہونے سے پہلے وہ کیا بھیجنا. اور اللہ کے رسول نے دنیا سے جاتے وقت وصیت کی تھی کہ اسامہ کی جماعت کو روانہ کرنا. ایک وصیت اللہ کے رسول نے کی اسامہ کی جماعت کو روانہ کرنا، اور ایک وصیت سیدنا ابو بکر نے کی تھی سیدنا عمر کو کہ مثنى یہ تقاضا لے کر آئے شام ہونے سے پہلے وہ جماعت جائے. اللہ معاف کر لے، آج ہماری یہ خروج تشکیل ارتداد کی جگہ پر نہیں ہے. ارتداد کی جگہ پر نہیں. میں تو بہت آپ کا رس کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. شیخ یسوع رحمۃ اللہ علیہ نے کیا نہیں لکھا
میں نے شیخ انعام الحسن مولوی احسان سے سنا، وہ تعزیت کے لیے آئے تھے مولانا زبیر صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے کہا حضرت فجر کا بیان شروع نہیں کرتے تھے کہ جب تک میں بازو میں آ کر بیٹھتا نہیں تھا. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان شروع نہیں کرتے تھے تو میں بازو میں آ کر بیٹھتا نہیں تھا، اور بیان ہوتے ہی چھتی پر جاتے تھے اور وہاں عربی میں حیات الصحابہ لکھتے تھے. شیخ رحمۃ اللہ عربی میں حیات الصحابہ لکھتے تھے. اللہ جزائے خیر. کہا حواریین میں اور صحابہ میں کیا فرق ہے؟ حیات الصحابہ میں لکھا ہے حواریین میں عیسیٰ علیہ السلام کے اور صحابہ میں کیا فرق ہے. دو فرق لکھے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے. پہلا حواریین نے عذر کیا کہ اس علاقے کی زبان ہم کو نہیں آتی، واقعہ بھیج رہے آپ. میں نے دیکھا اس دن شولاپور والوں کو ہمارے، انہیں مجھے پرچے واپس بھیجے چلے کے، مولانا ہماری جماعتوں کا رخ تمل ناڈو ہوا ہے، تمل ناڈو کی زبان تھوڑی ہم کو آتی ہے، تو نظام الدین سے رخ بدلی کرو. رخ کیا کرو؟ میں نے کہا بالکل حواریین کی طرح انہوں نے سوال کیا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، جو جس رخ پر جانے والا تھا اس رخ کی زبان بول رہا تھا. اس رخ کی کیا بول رہا تھا؟ زبان. اللہ جزائے خیر دے. حضرت مولانا صاحب کے بیانات میں، اہم بیانات میں، کہ صحابہ نے زبان کا کبھی عذر نہیں کیا. اس کی وجہ سے صحابہ جن ملکوں سے گزرے آج بھی ان ملکوں کی زبان عربی ہے. صحابہ جن ملکوں سے گزرے آج بھی ان ملکوں کی زبان کیا ہے؟ عربی ہے. کہ انہوں نے عذر نہیں کیا. اچھی بات ہے. حواریین میں ایک چیز اور پیدا ہو گئی، جس کا رخ قریب کا بنا وہ تو خوش ہوا، اور جس کا رخ دور کا بنا وہ تو ناراض ہو گیا. تو کیا ہو گیا؟ ناراض ہو گیا. اللہ جزائے خیر دے صحابہ کو. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہت چھوٹا سا رخ ہے کہ ہم مدینہ کے باہر آئے اور مشرکین سے لڑنا ہے. آپ کہو یہی سے برق غماد تک چلے، یہاں سے کہاں چلے؟ برق غماد چلے، یہاں سے یمن چلتے. یہ بھی آسان ہے، اگر کہے تو ابھی سے سمندر میں لگا دیتے اپن چھلانگ. سوچتا ہوں آج عالم میں جو دین گیا نا، صحابہ کے دل میں تقاضا ہی نہیں تھا مجھے قریب جانا ہے یا زبان والوں پر جانا ہے، وہ تو دور کے رخ سے خوش ہوتے. مثال دیتا ہوں. اللہ کرے کام میں حیات الصحابہ ایسے ہمارے سامنے ہو. عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کا رخ پرچی میں تھا، اور پرچی 3 دن کے بعد کھولنے کی اجازت تھی. رخ کس میں تھا؟ پرچی میں. پرچی کتنے دن کے بعد کھولنے کی اجازت تھی؟ 3 دن کے بعد پرچی کھولنا، پھر وہاں سے آپ کو آگے جانا ہے. عبداللہ بن جہش چلتے رہے 3 دن کے بعد رخ کھولا. تو دنیا کا سب سے مشکل رخ ثقیف جانا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر برسائے تھے. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں جاتے، یہ کیا رخ دیا ہے تم نے ہمارے کو؟ کوئی رخ کا تقاضا نہیں. آپ جہاں بھیجیں گے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ جانے کے لیے کیا ہے؟ تیار ہیں. ہم لوگ جانے کے لیے ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ اکبر. اب دوست عزیز بزرگوں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دوسری بات فرمائی کہ دوسرا اصول کیا ہے. 3 باتیں کہی تھی، دوسرا کیا ہے؟ ایک تو اللہ کی زمین پر اللہ کے لیے پھرنا ہے، تو ہو گیا. اب تو ماشاءاللہ یہ ہماری جماعت اہم ہے، بس اتنی گزارش آپ سے کر رہے ہیں، اتنا دعوت کا ماحول بناؤ جہاں کہیں جائیں گے وہاں، کہ اللہ کانوں کو نہیں دلوں کو بات سمجھائے. کس کو؟ دلوں کو. آج تک تو ہم نے سنا ہے کہ لوگ کان سے سنتے، آج تم پہلی مرتبہ سن رہے کہ اللہ دل کو سنوا دے رہے. آیا تو صحابہ میں نے تو کان میں روئی ڈالی تھی. تو پھر بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کان میں کیا ڈالی تھی؟ کیوں روئی ڈالی تھی؟ کہ سنا اتنا تھا.
کیسا ہے ایسا ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، جن کی وجہ سے تفریق ہوتی ہے، تو میں نے کان میں کیا ڈالی؟ لیکن جیسے ہی میں نے حرم مبارک میں قدم رکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو میرے دل نے کہا تجھے ان کی بات سننا چاہیے. کان میں تو کیا تھی؟ دل نے کیا کہا؟ تجھے سننا چاہیے ان کی بات. اور کان میں سے میں نے روئی نکالی اور اللہ کے رسول کا قرآن میرے کان میں. اور قرآن سے بڑھ کر مؤثر کیا دعوت ہے؟ سنتے ہی طفیل بن عمرو دوسی کیا ہو گئے؟ بولو مسلمان. اتنا دعوت کا ماحول بناؤ کہ اللہ کانوں کو نہیں کس کو سنائے؟ دلوں کو سنائے. اللہ اکبر. بڑوں کی بڑی باتیں ہیں ماشاءاللہ. ہے تو صحابہ پڑھا کرو. انہوں نے کہا جب دعوت کا ماحول بنے گا نا اللہ اسباب ہدایت کشادہ کر دیں گے. اللہ اسباب ہدایت کشادہ کر. اتنی بڑی بات ہے یہ. حیات الصحابہ کی اتنے واقعات یہ چھپائے ہوئے اندر. یاد رکھنا تمہارے سب ہمارے پرانے ساتھی، تمہاری میری مثالیں اور کہانیاں اس میں کوئی نور نہیں ہے. تمہارے میرے تجربات کہانیاں، لوگ کہانیاں سناتے ہیں ممبر سے. تمہارے میرے تجربات اور واقعات میں کیا نور ہے؟ سارا نور قرآن و حدیث اور صحابہ میں ہے. سارا نور قرآن و حدیث صحابہ. امت اس کے علاوہ کیا جڑ سکتی ہے؟ امت کہیں نہیں جڑ سکتی. ان دو چیزوں کے علاوہ کہیں نہیں جڑ سکتی. یا تو قرآن پر جڑیں گے، تو حدیث پر جڑیں گے، صحابہ پر جڑیں گے. کیا جڑنے والی عجیب بات کہ دعوت سے اسباب ہدایت کشادہ ہو گیا. شیخ اسر رحمۃ اللہ علیہ. پھر کیا عجب ہے اللہ بتوں سے سنوا دیں گے؟ کیا عجب ہے اللہ جناتوں سے سنوا دیں گے؟ کیا عجب ہے اللہ جمادات اور کنکریوں سے سنوا دیں گے؟ کیا عجب ہے اللہ حیوانات سے سنوا دیں گے؟ سب پر آیا تو صحابہ میں مثالیں ہیں. بتوں سے سنوا دے، جانوروں سے سنوا دے، جناتوں سے سنوا دے، پتھروں سے سنوا دے. سب کی مثالیں کیا ہیں؟ خالی ایک شیخ یوسف کا جملہ چھوٹا سا، دعوت سے اسباب ہدایت اللہ کیا کر دیں گے؟ کشادہ کر دیں گے. دعوت سے اسباب ہدایت کشادہ ہوتی ہے. اللہ اکبر. پہلی مثال دی، بتوں سے سنوایا. قبیلے بنی سلیم کو زمار سے سنوایا. کس سے سنوایا؟ زمار سے سنوایا. زمار ان کی قوم کا سب سے بڑا بت. اور مرداس اپنے بیٹے عباس کو وصیت کر کے گیا ہے. کس بات کی؟ فرمایا دیکھنا یہ بت ہے ہمارا، زندگی میں کوئی مسئلہ آئے تو اس سے اپنی مدد مانگ لینا. لیکن اگلا جملہ جو اتنا پیارا ہے تو صحابہ میں کہ میں فضا میں ایک روشنی دیکھ رہا ہوں. فضا میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ ایک روشنی. میں نے دورے مکہ میں اور فضا روشن دیکھ رہے بنی سلیم میں. ٹھیک ہے، ابا وصیت کر کے چلے گئے اور ایک دن زور سے آواز آئی. جیسے آواز آئی ابا کی وصیت یاد آئی، گئی بت کے پاس بیٹھنے کو پناہ مانگنے کے لیے. اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ بت کے اندر سے ہی آواز آ رہی. بت کے اندر سے کیا آ رہی؟ کل القبیلۃ من سلیم کلھا ہلک العنیس وعاش اہل المسجد. سارے قبیلے بنی سلیم کو کہہ دو ہماری ہلاکت کا اور مسجد کی آبادی کا وقت آ چکا ہے. لوگ اشکال ہے، مسجد کی آبادی کی طرف بلا رہے. ارے مسجد کی آبادی کی طرف بت بلا رہا ہے. اودا ثمار کان یعبد مدتا قبل الکتاب الی النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس نے ایڈریس کچھ بتا دیا، ان الذی ورث النبوۃ والہدى بعد ابن مریم من قریش مہتدی. عباس ابن مرداس
پورے قبیلے بنی سلیم کو لے کر پہنچے. آیت صحابہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا تمہارے بت زمار کی دعوت کا قصہ میں تمہیں سناؤں یا تم مجھے سناتے ہو؟ اس پر حضرت نے کہا دعوت سے اسباب ہدایت اللہ کشادہ کر دیں گے. جب کشادہ ہو جائیں گے تو بت بھی دعوت دیں گے, جانور بھی دعوت دیں گے, جنات بھی دعوت دیں گے, اور پتھر بھی دعوت دیں گے. آپ کو تو حیرت ہوں گی, حیرت واقعات پر ہوں ہے تو صحابہ کی تو حیرت ہوں گی. حضرت بلال اذان دے رہے نیچے رضی اللہ عنہ, اذان ہو رہی نیچے, اور جبل عمر پر بیٹھ کر تینوں بزرگ بیٹھے ہیں. صفوان بن امیہ بھی بیٹھا ہے جبل عمر پر, سہیل بن عمرو بھی بیٹھے ہیں, اور ابو سفیان بھی بیٹھا ہے. دیکھو کیسی ذلت کا وقت آیا. یہ بلال جس کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا تھا آج ہماری چھت پر کھڑے رہ کر اذان دے رہا. تو سہیل بن عمرو بہت ہوشیار تھے. چپ بیٹھ. کیوں؟ یہ اطراف میں کنکریاں نہیں, سب سن رہے, جا کر اللہ کے رسول کو خبر دیں گے. کیا کریں گے؟ خبر دے دیں گے. کیا بتاؤ کسی. اس وجہ سے آپ سے گزارش کر رہا ہوں, خروج میں انفرادی دعوت کا اتنا ماحول تو کہ اللہ رب العزت اسباب ہدایت کو کیا کر لے, اسباب ہدایت کشادہ. وہ جو مثال ہے نا بحریے کی دعوت دینے کی, وہ اسباب ہدایت کے کشادہ ہونے کی. کہ میں نے شکار کیا اور اس نے میرے منہ سے حیرت تھی کہ جانور ہو کر بات کرتا. حیرت تو تجھ پر ہے, اللہ کے رسول مدینے میں انبیاء کرام کے قصے سنا رہے, تو یہاں ہے. تو کہا ہے تو یہاں ہے, وہ قصے سنائے جا رہے. وہ پورا ریور ہاکتے ہوئے مدینہ پہنچا. اس کے آنے پر اللہ کے رسول نے پوری مسجد کو جمع کیا تھا. اور امام بخاری علیہ الرحمٰن نے جب قصے کو ذکر کیا تو شیخان کے ایمان کو بھی ذکر کیا. اس کی تصدیق میں بھی کرتا ہوں اور ابو بکر عمر بھی کرتے ہیں. ابو بکر عمر بھی تصدیق. اس وجہ سے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ خوب انفرادی دعوت کا, جہاں کہیں جائیں گے انفرادی دعوت کا. اور یاد رکھنا انفرادی دعوت ہی سب سے بڑی خیر کی بات ہے. سب سے بڑی خیر کی بات انفرادی دعوت. ایک گزرنے والا بدو, اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مخاطب ہو کر فرما رہے, تو ایک بھلی بات سنے گا. جیسے کہ سر رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیا, تو ایک خیر کی بات سنے گا. اس نے عرض کر دیا کہ بھلی بات اور خیر کی بات کیا ہے. ایک چھوٹا سا جملہ کہا, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء. اس نے عرض کہ آپ کی بات پر گواہ کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے ساتھی گواہ ہے. وہ کون گواہ چاہیے؟ دیکھیے وادی کے کنارے پر درخت ہے کھجور کا, یہ گواہی دے گا. کب بلاؤ. جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ وہ اپنی جڑ چیرتا ہوا آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ گواہی طلب کی اور اس نے 3 مرتبہ کیا دی؟ گواہی دے دی. اور جیسے آیا تھا ویسے اپنی جگہ کیا ہو گیا. لیکن جملہ کیا تھا کہ سب سے بڑی خیر کی بات کیا ہے؟ سب سے بڑی. اب حیات الصحابہ دیکھیے تو دعوت پر پہلا اصول ہے یا تو قبول یا تو راستے سے ہٹ جاؤ. قبول کرو یا تو راستے سے ہٹ جاؤ. اور یہودیوں کو اللہ کے رسول نے 2 باتیں فرمائی, قبول نہیں تو جلا وطن. دونوں مثالیں آیت الصحابہ میں, یا تو قوم اسلام میں آئیں گی یا تو جلا وطن ہو جائے. اس لیے کہ دعوت اتمام حجت کے لیے, دعوت اتمام حجت کے لیے. نہ معاف کرنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کہ درخت سے اللہ کے رسول کو بیدار کر کے ایک ہی سوال کیا، کون بچائے گا، کون بچائے گا؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وہ حضرت نے جملہ کہا تھا، اللہ کا نام اس کی عظمت شان کے ساتھ لینا، اس میں اللہ نے روب رکھا ہے۔ کیا رکھا اللہ نے؟ روب رکھا ہے۔ اللہ کا نام اس کی عظمت شان کے ساتھ اس میں روب رکھا ہے، اور کہا جو طاقت اللہ کی ذات میں ہے وہی طاقت اللہ کے ناموں میں ہے۔ سبحان اللہ۔ جو طاقت حضرت بیان کر رہے تھے مراکش میں، میری تمنا انفرادی دعوت ہو اور انفرادی دعوت میں توحید ہو، ورنہ حال دیکھ کر بات تو ہم کہیں گے، لیکن توحید غالب ہو۔ توحید کیا ہو؟ غالب ہو، توحید غالب ہو۔ میں نے کہا کون بچائے گا؟ تو بڑا جیسا کیا کہا؟ اللہ۔ اللہ۔ اس اللہ کا وہ اثر تھا، دو روایتیں کہ اس کے ہاتھ پر راشہ طاری ہو گیا۔ کیا طاری ہو گیا؟ تلوار کہاں گر گئی؟ زمین پر۔ اور ایک روایت میں کہ جبریل نے سیدھا سینے پر ہاتھ مارا۔ جبریل نے کہاں ہاتھ مارا؟ سیدھے مار۔ ٹھیک ہے، راستے سے کیا کر دیا اللہ نے؟ ہٹا دیا۔ اور مثال بڑی ہے حضرت کی بات کی، چونکہ دلیل دینا ہے کہ اللہ نے اللہ کے نام میں کیا رکھا ہے؟ روب رکھا ہے۔ اللہ کے نام کے سامنے دشمن کے بالا خانے ہل جایا کرتے۔ کیا ہلتے تھے؟ ہشام بن عاص اموی کو بھیجا تھا روم، تو شاہ روم کا قاصد آیا، تم تو کھچر پر آئے ہو، اس پر آیا کھچر پر آیا، یا کوئی کھچر کی سواری نہیں کرتا، سواری بدلی کر لو۔ صحابہ تو ہماری طرح تھے، جیسا دیس ویسا بھیس، کیسا دیس ویسا چلو ٹھیک ہے، حالات کا تقاضا ایسا ہے، ساتھی کیا کہیں حالات کا تقاضا ایسا ہے۔ مفتی یعقوب صاحب کا رات کو سنا رہے تھے نا، کل سنا رہے تھے، کیا پتا، میں تو بولے تو آتا ہوں، نہیں تو واپس جاتا ہوں، کیا کروں؟ شاہ روم نے کہا نہیں ان کو آنے دو، اور ایسا صحابہ کو ایسا دیکھ رہا گیلری سے، یہ کون لوگ ہیں؟ بے سر و سامانی ہے اور عالم پر غلبہ ہے۔ کیا ہے؟ عالم پہ بے سر و سامانی ہے اور غلبہ ہے۔ کون لوگ ہیں؟ شاہ چین کا آخری جملہ حیات الصحابہ میں، جب شاہ روم نے ان سے مدد مانگی تھی، فرمایا مدد مانگنا یہ ہے کہ آپ ان کے سامنے کمزور ہوئے ہو، کمزور ہی مدد مانگتا ہے، جن کے سامنے تم کمزور ہو ان کے اسباب بیان کرو۔ تو سارے رومی کرنل کھڑے تھے، اس نے پہلا سوال کیا، کیوں تم کمزور ہو؟ ہتھیار کس کے پاس ہے؟ کہ ہمارے پاس ہے۔ تعداد کس کی ہے؟ کہ ہماری ہے۔ پھر کمزوری کی ہے؟ فرمایا اور دن کو گھوڑے کی پشت پر ہے، رات بھر آہوزاری کرتے رہتے اللہ کے سامنے، اور امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہیں انل۔ شاہ چین نے کہا صلح کر کے رہے، ورنہ میرے پاس اتنا بڑا لشکر ہے کہ ایک گھوڑا چائنا میں تو دوسرا اصفہان میں ہوگا، لیکن جو صفات جو قوم کے تم نے بیان کیے ہیں نا، وہ انسانوں سے نے پہاڑ سے ٹکرا جائے تو پہاڑ ریزہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کون ریزہ ہو جائے گا؟ پہاڑ۔ یہ تو انسان ہے ہم، وہ تو پہاڑ سے ٹکرا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اتنی بڑی خوبی اور صفات تو نے بیان کی ہے۔ تو شاہ روم دیکھ رہا تھا کون ہے یہ لوگ، یہ سواری سے خالی نیچے اتر رہے تھے، اور اسی کو سیدنا عمر نے کلمۃ التقوی کا لقب دیا ہے، والزمہم کلمۃ التقوی۔ یہ دو کلمات نیچے اترتے ہو کہے، جیسے نیچے اترتے ہو کہا بسم اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، جیسے کہا اس کا پورا بالا خانہ پورا ایسا ہل رہا تھا جیسے ہوا چلنے کے بعد درخت پر ٹہنی ہلتی ہے۔ کیا ہلتی ہے؟
شاہ روم نے کہا اپنے مذہب کا کوئی کلمہ یاد کیوں کہہ رہے آپ؟ اندر لے گئے، اللہ سارے رومی کرنل بیٹھے ہوئے، سب سرخ لباس میں، ہر چیز لال. میں نے کہا ذرا بتاؤ تو صحیح نیچے تم نے کیا کہا؟ تو کیا جواب دیا؟ بسم اللہ لا الہ الا اللہ. اللہ پھر ہلنا شروع ہو گیا. شاہ روم نے سوال کیا تمہارے ملک میں تم یہ کلمہ کہتے تو تمہارا بھی ملک ہلتا؟ میں نے ہمارا ملک نہیں ہل رہا، آپ ہی کہہ رہا ہے. تو کیا کہا؟ کاش کہ تو یہ کہتا کہ تمہارا بھی ملک ہلتا تو میں کہہ دیتا کہ یہ شعبدہ بازی ہے، لیکن تم کہہ رہے میرا ہی ملک ہل رہا ہے، یہ تمہارے ساتھ اللہ کی غیبی نصرت ہے. سبحان اللہ، تمہارے ساتھ اللہ کی غیبی نصرت ہے. اس وجہ سے آپ سے گزارش ہے انفرادی دعوت کا ماحول بنانا تاکہ اللہ اسباب ہدایت کیا کر لے. اور حضرت کا دوسرا جملہ، اللہ دعوت سے اللہ اسباب خیر تیار کریں گے. اسباب خیر، سمجھتے ہیں اسباب خیر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ برو کی بڑی بات ہے. کہا انصار مدینہ کو اسباب خیر کہا گیا. انصار کو کیا کہا ہے؟ اسباب خیر. اور یہ جملہ اس سطح سے کہا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو محبت ابو طالب کے قلب میں تھی وہ ساری محبت انصار مدینہ کے قلب میں اللہ نے داخل کی. سبحان اللہ. اس وجہ سے انس بن مالک کا جملہ ہے رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول کی ناگواری پر صحابہ تلوار لے کر انصار مسجد آتے تھے کہ کس نے غصہ دلایا ہے. خالی سیدنا عمر نے وہ پڑھا تھا نا حضرت دانیال علیہ السلام کی باتیں، تو انصار مدینہ تلوار لے کر آ گئے تھے اندر. کس نے ناراض کیا ہے، کوئی تقاضا آیا ابھی ہم کو جانا ہے. ابن کثیر نے لکھا کہ جو محبت ابو طالب کے دل میں تھی وہ کہاں منتقل ہو گئی تھی؟ انصار مدینہ. وہ اگلا جملہ کہا اس وجہ سے ابو طالب کا کفر کے ساتھ کبھی تذکرہ نہ کرنا. اللہ کے ابو طالب کا کفر کے ساتھ تذکرہ کرنا اللہ کے رسول کو روحانی تکلیف پہنچانا ہے. روحانی تکلیف پہنچانا کبھی نہیں کرنا. لیکن محنت کا ہو رہی مکہ میں اور اسباب خیر تیار ہو رہی. تم یہ سمجھنا خروج میں اس مسجد میں محنت کریں گے، نہیں، اللہ منتقل کریں گے پورے عالم میں. دوسری مثال دی کہ محنت ہو رہی طائف میں اور اسباب خیر تیار ہو رہی عتبہ اور شیبہ کے باغ میں. کہا کے باغ میں پہنچتے ہی عداس کیا ہو گئے؟ اللہ حضرت کی عمر کو دراز کرے، آمین ہر شے جہت سے اللہ حفاظت کرے. آمین. اور واپسی میں نماز پڑھ رہے تھے اور جنات کی جماعت نے سن لیا. سورہ زخرف میں جنات کی جماعت نے کیا سن لیا؟ قرآن سن لیا، فوراً جمع کیا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، ادھر پورا قصہ لکھا سورہ زخرف. یاد ہے ادھر. یہی وہ قرآن ہے جس کی وجہ سے آسمان کے دروازے ہمارے لیے بندے. آسمان کے دروازے ہمارے لیے کیا ہو گئے؟ بند ہو. اس وجہ سے آپ سے گزارش کرو اتنا دعوت کا ماحول انفرادی اور اتنا توحید بیان کرنا تاکہ اللہ رب العزت اسباب ہدایت بھی کشادہ کرے اور اسباب خیر اللہ تیار کریں گے انشاءاللہ. دوسری گزارش عبادات کے تعلق سے سیدنا عمر نے کہا روئے زمین پر اللہ کے لیے لمبے لمبے سجدے کرنا. حضرت نے کہا دیکھو تین ہی کام ہیں ہمارے اصل، دعوت، تعلیم اور اس کے ضمن خدمت ہے. سیدنا عمر نے یہاں تذکرہ نہیں کیا ہے، تذکرہ تو ہو رہا ہے عبادت کا. یاد رکھو ہمارے سب ساتھی. حضرت نے کہا جب عبادت کا اور دعوت کے ساتھ عبادت کا ماحول بنے گا تو مادہ مادے سے نہیں ٹکرائے گا، مادہ خالی کے کائنات سے ٹکرائے گا. مادہ مادے سے نہیں ٹکرائے گا، مادہ
خالق کائنات سے ٹکرائے. ایک جملے نے پورے بدر کو چھپا لیا ہے. ایک جملے نے پورے بدر کو کیا کر دیا؟ چھپا دیا. اس پورے بدر کو ایک جملے نے چھپا دیا کہ مادہ مادے سے نہیں ٹکرائے گا، مادہ خالق کائنات سے ٹکرائے گا. ورنہ مادے نے بہت قوی تھے. ایک تو آیا تھا کہ آنکھوں کے علاوہ اس کی کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی تھی بدر کے میدان میں، اور زبیر بن عوام نے آنکھوں میں ہی برچھی ماری تھی. اس پر اللہ کے رسول نے بوسہ دیا تھا اور کہا تھا زبیر میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہیں. ایسے مادے سے ڈھکے ہوئے، اور فائنینشلی سب کے گلے میں زیورات پڑے رہے، اور تعداد بھی زیادہ تھی. تعداد بھی زیادہ، مال بھی زیادہ، اور اسلحہ بھی زیادہ. اور یہاں تو حضرت مقداد کے علاوہ کسی کے پاس گھوڑا بھی نہیں تھا. تعداد تو 311 امام بخاری کی روایت، یا 313. بے سر و سامانی کتنی کہ سواری بھی نہیں. جس سواری پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، حضرت علی بھی، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ بھی، ایک سواری پر 3 ہوتے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اترنے کی باری آتی تھی، دونوں کہتے آپ نہ اترو، آپ کی جگہ ہم چلتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں، اور ثواب کا میں تم سے کم مستحق نہیں. ایک سواری پر کتنے لوگ؟ 3. اللہ اکبر. اور رہی بات کھانا پینا بھی کیا تھا، لیکن رات بھر آہوزاری تھی، رات بھر. اور صبح کو جب صفے لگی تو دعا میں آہوزاری تھی. حضرت نے کہا مادہ مادے سے نہیں ٹکرایا. اور اس وقت عمر بن وہب مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو شیطان کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھا. لیکن جیسا جبریل امین کو جبل ملائکہ سے اترتے دیکھا، کس نے؟ ابلیس نے، تو ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی، تو عمر بن وہب نے ہاتھ چھوڑا ہی نہیں. ورنہ پہلے کیا کہہ رہا تھا؟ انی جار لکم، بنداس لڑو، میں تمہارا پڑوسی ہوں. فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ، اور کیا کہہ رہا ہے؟ انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈر رہا ہوں. عمر بن وہب اس کا ہاتھی نہیں چھوڑے، اب کہاں بھاگتا. ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا اتنے زور سے اس کے پیٹھ پر مارا عمر بن وہب کہاں بھاگ رہا. اس نے جا کر سمندر میں چھلانگ لگائی اور کہا مجھے تو وعدہ دیا اللہ نے، وقتی معلوم تک وعدہ اللہ کا، اللہ مجھے مدد دے. اس نے کہا اب تو فرشتے آ گئے. کتنے چیزوں پر آئے تھے؟ کہتا خروج، اور رات بھر نماز اور دعا کی. اب مادہ مادے پر نہیں ٹکرایا، مادہ خالق کائنات سے ٹکرایا. حضرت عباس کو پکڑ کر لائے رضی اللہ عنہ، اتنا قد اونچا کہ سواری پر بیٹھتے تھے پاؤں زمین پر لگتے تھے. حضرت عباس کا قد کیسا تھا؟ سواری پر بیٹھتے تھے پاؤں کا لگتے تھے گھوڑے پر، اتنے اونچے. اور پکڑ کر لائے انصاری صحابی کمزور، اللہ کے رسول آپ کی چچا کو میں نے پکڑ لیا. اللہ کے رسول مسکرا رہے. حضرت عباس سمجھ رہے اللہ کے رسول یہ کمزور آدمی مجھے کیا باندھے گا. فرمایا نہیں، آپ کو باندھنے میں چوتھے آسمان کے فرشتے نے اس کی مدد کی. کون سے فرشتے؟ چوتھے آسمان کے فرشتے نے کیا کی؟ اس کی مدد کی. فرشتوں کی آمد ہو گئی. ایسا مت سمجھنا کہ دعوت اور عبادت کیا ہے. عجیب مثال ہے. خندق کی 4 خوبیاں تھی. کتنے خوبیاں؟ 4. ابو سفیان نے اعلان کیا تھا، ایسا پاؤں بندھا تھا گھوڑے سے، اس کا اٹھنے سے. فرمایا اس ہوا نے ہمارے جانور مارے ہیں. ابن کثیر نے لکھا اونٹوں کو بھی مار رہی تھی ہوا، اور بکریوں کو بھی مار رہی تھی. فرمایا دوسرا، فرمایا آگ ہی جلنے نہیں دے رہی.
جس سے ہم کچھ پکا کر کھائے. تیسرا ہماری خیمے کی جو رسیاں وہ کھول دی اس نے. چوتھا ہماری ڈیگے برتنیں الٹ دیے اور پتھر اٹھا